السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام شاہراہ امن میں ہوں عالیہ مروت۔ ناظرین، پختون معاشرے کو دنیا اکثر ایک رخ سے دیکھتی ہے، دلیر، بہادر اور جنگجو۔ ایسا کیوں ہے کہ پشتون ولی کے دوسرے اصناف جو ہے وہ مان پڑ جاتے ہیں اور یک طرفہ تصویر جو ہے وہ ذہن میں پڑ جاتی ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری پہچان صرف یہی ہے، یا پشتون ولی جس میں ہمارا کلچر، زبان اور فنون لطیفہ سب آتا ہے، ان سب کے اوپر یہ چند اصطلاحات جو ہے وہ کیوں غالب آ گئے ہیں؟ یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ باقی معزز مہمان بھی ہوں گے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے خیبر نیوز کے بیورو چیف اور سینئر صحافی محمد وسیم صاحب۔ محمد وسیم صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو عالیہ۔ چونکہ ہم پختون ولی اور فنون لطیفہ کے تناظر میں امن کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ سے وسیم صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آخر یہ پختون ولی جو ہے وہ ہے کیا؟ پختون ولی یا پشتون ولی جو یہ ایک کوڈ ہے۔ کوڈ کا معنی ہے کہ یہ ایک طرز ہے جس کے نیچے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں وہ سب آتا ہے، مطلب ہمارا رہن سہن، اٹھک بیٹھک، دا وے وی آر لیونگ، یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے پختون ولی۔ بالکل، بلکہ اگر اس کو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک کوڈ ہے، تو اب یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں، رسم روایات، اور یہ ہم نے شامل کیا ہے کہ اس کو بھی ہم نے پشتون ولی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے، اور اب لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ بھی پختون ولی کا ایک حصہ ہے، جو کہ روایات ہیں، مطلب اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ ایک وہ ان انٹینشنلی میرا خیال ہے کہ ایک کوشش ہو گئی ہے یا کی گئی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جس کو پشتون ولی کا نام دیا ہے، لیکن وہ اصل میں ہے نہیں پشتون ولی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مطلب ہم چند ایک چیزیں ہیں جس کو ہم پشتون ولی کے اس میں ڈال دیں، اور اس سے ہم نے یہ کیا ہے ویسے، مطلب اپنے مفاد کے لیے یا اپنے مفادات کے لیے ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اس سے کچھ وہ جو نتائج جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم نے حاصل کیے بھی ہیں۔ تو وہ ایک زیادتی کا ارتکاب ہم نے کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب ہم مختلف ادیبوں اور ان سے سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پختون ولی جو ہے یہ اصل میں وہ جو 5 چیزیں پختون جس سے بنا ہے، پت اور خیگڑلا اور تورا، اسی طرح یہ سب وہ جو پختون جس سے وہ بنتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم اگر ہائی لائٹ کریں، لیکن یہ ہر جگہ اس طرح ہے کہ بعض نگیٹیو چیزیں مطلب وہ آگے آ جاتی ہیں، اور باقی جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو، یہ بھی کوئی نگیٹیو نہیں ہے لیکن اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے کہ ہم کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ دلیر ہو تو یہ ہے تو وہ ہے، ٹھیک ہے ہم دلیر ہیں تو باقی لوگ یہ دلیر نہیں ہے کیا؟ اور مطلب ہمارا کوئی یہ جینیٹیکل مسئلہ ہے تو یہ، اور دوسری بات ہمیں لوگ کہتے ہیں یار پٹھان تو ویسے ہم سن رہے ہیں ایسی باتیں کہ یار پٹھان تو بالکل وہ تو سیدھا لڑ پڑتے ہیں، تو مطلب ہم اپنے لیے ایک تانا مطلب سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ صبر کیوں کرتے ہو، آپ تو سیدھا تپڑ پہ آ جاتے ہو، اس پہ آ جاتے ہو، اس پہ آ جاتے ہو۔ تو یہ چیزیں میرا خیال ہے ان چیزوں نے ہمیں بہت سارا نقصان پہنچایا ہے۔ آج جو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ بھی اسی کی وجہ سے ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے وہ چیزیں لی ہے۔ اب پشتون ولی اگر میں صرف اس کو نام دوں کہ یہ میں دلیر ہوں اور جنگجو ہوں، اور ایک اور لفظ بھی آپ نے استعمال کیا ہے بہادر ہوں، تو ان چیزوں نے ہمیں میرا خیال ہے کہ ایک وہ عجیب سی کیفیت کے اندر ڈالا ہے، اور ہم سچ میں سمجھنے لگے ہیں مطلب ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ہیں اور باقی لوگ نہیں ہیں، یا یہ ہے کہ ہم میں کوئی ایکسٹرا پاور ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے، جینیٹیکلی کوئی وہ ہے، ہم ڈیفرنٹ ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ البتہ مجھے اگر یہ کہا جائے کہ پشتون مہذب ہے تو یہ اچھا لگے گا، یا ہمیں یہ کہا جائے کہ پشتون جنگجو ہے،
اب آپ خود سوچیں. جی جی جی. تو اگر مہذب کا لفظ ہمارے لیے استعمال ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے اس سے بڑا وہ کیا ہوگا, لیکن اس کا پھر وہ مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. اب آج میں آپ ہی کے پروگرام میں ایک وہ کرتا ہوں, اقرار کرتا ہوں کہ ہم میں عدم برداشت بہت زیادہ ہے. جی. باقی معاشرے جو مطلب باقی لوگوں کے اوپر مشتمل جو معاشرہ ہے, مطلب غیر پختونوں کے, وہاں پر جب میں نے دیکھا ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ صبر بھی ہے, غم بھی ہے, مطلب لوگ گزارا بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں چھوٹی بات ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں, مار کٹائی کی طرف بات چلی جاتی ہے, اور یہ نہیں ہوتا سڑک کے اندر ہم نے مطلب باقی لوگوں کو سب کو ٹریفک کو جام کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں پہلے لڑائی ہوگی بعد میں. تو یہ ہے, یہ مسئلہ ہے ہمارے اندر, لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ عدم برداشت ہے. وسیم صاحب, جیسے کہ ابھی آپ نے عدم برداشت کی بات کی, وہاں پہ لڑائی جھگڑے بھی آ جاتے ہیں کیونکہ عدم برداشت کی وجہ سے ہمارے وہ جو ہے تشدد کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. باقی آپ یہ دیکھ لیں, ہم نے آپ نے جس طرح کہا ہے کہ فنونی لطیفہ ہمارے تو یا کلچر جو ہمارا ہے, ہمارا کلچر یہ بھی رہا ہے کہ ہم ہندو کے ساتھ ایک ساتھ رہ رہے تھے. ہندو اور ہمارا آنا جانا ہوتا تھا, ایک زمانہ تھا. اور میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا سب کچھ, صرف وہ مذہب الگ تھا اور شاید وہ زبان بھی پہلے نہیں تھا. اب آج کل تو ہمارے ہندو بھی ہم سے زیادہ اچھی طرح پشتو بولتے ہیں. ہمارے سکھ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی پختون ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ہے کہ اب ان ادر ورڈز اگر ہم کہیں تو مطلب یہ چیزیں ہم پختونوں کے حوالے سے یا پشتون ولی کے حوالے سے جو جن کو پرامیننٹ کیا گیا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ جن کو تھوڑا سا ڈیم کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی جو چیزیں ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ ہماری کلچر کو آپ دیکھ لیں, ہماری شاعری, شعر و شاعری, ادب کو آپ دیکھ لیں, ہمارے ادب میں کہیں پر یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ مطلب تشدد پہ آپ کو اکسایا جائے. ہماری شاعری کو آپ دیکھیں, شاعری میں آج کل ویسے ہے ہمارا گلہ ہے, لیکن یہ حالات کی وجہ سے ہے. اب حالات اگر اس طرح ہیں تو ایک شاعر بھی پھر انہی حالات کی ترجمانی کرتا ہے. تو بدقسمتی سے یہ حالات جو ہمارے اوپر آئے ہیں, جو بنے ہیں, جن میں ہم رہ رہے ہیں, انہی حالات کا اثر بھی ہمارے ادب اور شعر و شاعری کے اوپر بھی ہو رہا ہے. اور لیکن وہ میرا خیال ہے کہ آگے پروگرام کے آگے حصے میں ہمارے ساتھ ایکسپرٹس ہوں گے تو ان سے پھر پوچھیں گے. بالکل. وسیم صاحب, ابھی آپ نے تشدد کی بات کی, عدم برداشت کی بات کی, تو پختون ولی میں واقعی تشدد کی کوئی گنجائش ہے؟ تاریخی طور پر ہمارا معاشرہ پرتشدد تھا اگر پیچھے ہم دیکھیں تو؟ نہیں, اب اس میں لوگ یہ وہ کر رہے ہیں کہ نہیں 80 کی دہائی کی وجہ کے بعد 80 کی دہائی کے آنورڈ ہمارے مطلب ہم میں یہ چیزیں آئی ہیں, تو اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ بھی ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے جو ایکسپرٹس ہوں گے ہمارے ساتھ کہ مطلب اس سے پہلے کیا تھا. چلیں یہ تو لایا گیا, تو اس سے پہلے جب ہم اپنے شعراء کی شاعری دیکھتے ہیں, وہ ایک آئینہ ہوتا ہے. آپ کو اسی ٹائم کا, اسی ایرا کا آپ کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے شاعروں نے مطلب شاعری کس چیز کے اوپر کی تھی. تو وہ چیزیں جو ہیں اس سے دیکھ کے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا وہ جو ٹپیکل شاعری ہے وہی ہے. محبت ہے, پیار ہے, اس سے ہے, زلفیں ہیں, یہ جو شاعری کے وہ جو ہوتا ہے محور ہوتا ہے اسی کے اوپر تھا. آج کل تھوڑا سا یہ ہے کہ اب ہماری شاعری میں بدقسمتی سے یہ الفاظ بھی آ گئے ہیں جو کہ جنگی اصطلاح میں استعمال ہوتے ہیں. بالکل وسیم صاحب, یہی نا کہ ہماری شاعری اور ادب, ابھی آپ نے شاعری کی بات کی, ادب کی بات کی, وہ ہمیشہ سے امن, محبت اور بھائی چارے کا درس دیتے ہیں. خوشحال خان خٹک سے لے کر رحمان بابا تک جو ہے یہ سب امن کے, ہاں ایگزیکٹلی, غنی خان تک, یہ سب امن کے سفیر تھے. لیکن آج ان کی تعلیمات کہاں کھو گئی؟ جیسے کہ ابھی آپ نے
دلیر کی بھی بات کی, بہادر کی بھی کی, جنگجو کی بھی بات کی, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے یہ چیزیں جو ہے نا یہ یا تو ایک کوشش کے اندر یعنی ایک کوشش کی گئی ہے, اور یہ چیزیں جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جو کوالٹیز ہوتی ہیں یہ گڈ بھی ہوتی ہیں بیڈ بھی ہوتی ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ ہم ڈینائل میں جائیں اور ہم کہیں کہ نہیں ہمارے جو ہے ہمارے صرف گڈ کوالٹیز ہیں, بیڈ بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ بیڈ تھوڑا سا غالب آ گئے ہیں ان کے اوپر جو گڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آنے والے نسل کو, جو ہماری آنے والی نسل ہے, ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے آپ دلیر ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ نے صبر بھی کرنا ہے, آپ نے وہ جو ہے برداشت کا مادہ بھی آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اور اسی طرح جو ہے بہادر جنگجو, اب جنگجو کا اصطلاح جو ہے یہ تو بالکل نیگیٹیو ہے. اب اس کا میں اگر کہوں کسی ایک بندے کے لیے میں استعمال کروں, یہ تو من حیث القوم, ہم اپنی قوم کی بات کر رہے ہیں. یہ ہماری نوجوان نسلوں کو کتنا نقصان پہنچائے گی اگر یہ جیسے کہ القابات وہ ہو گئے, ورڈز ہو گئے دلیر, بہادر, جنگجو, یہ ہماری نوجوان نسل کو کتنا نقصان پہنچائے گی؟ پہنچا رہی ہے اور پہنچائی ہے, کیونکہ ہمارے نوجوان کو جب ہم کالج میں تھے تو جب ٹرپ پہ جاتے تھے تو ہمیں یہ ذہن میں ہوتا تھا کہ کہیں مطلب اپنے علاقے سے باہر جا کے تو ہم کہتے تھے کہ نہیں یہ ہمارے ساتھ یہ لڑ نہیں سکتے اور یہ ہمارے ساتھ وہ نہیں کر سکتے, اور یہ مطلب اپنے سے جو لوگوں کو کم تر تو یہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے, یہ مجھے سکھایا گیا ہے, یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ کہیں آپ کوئی سپر ہیومن ہو نا. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے ریئلسٹک ہو کے سوچنا چاہیے, اور نوجوان نسل کو بھی اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بندہ مطلب شاید کچھ مظاہرہ کرے, لیکن یہ ہے کہ بحیثیت قوم اگر ہم اپنے آپ کو اسی وجہ سے شاباش دیں کہ نہیں ہم دلیر بھی ہیں, ہم جنگجو بھی ہیں اور ہم یہ بھی ہیں, تو اب اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم جنگجو کے اوپر میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ میرے لیے یہ لفظ استعمال کرتی فلاں جو ہے وہ بڑا جنگجو ہے, تو کتنا نیگیٹیو ہوگی, میں خود لوں گا یار آپ نے مجھے جنگجو کیوں کہا, میں تو مطلب صلح پسند بندہ ہوں. تو یہ ہے کہ اب ہم ایک پوری قوم کے لیے ہم بدقسمتی سے ہم نے اس میں بھی کوئی فخر وغیرہ وہ کر رہے ہیں. بالکل, یہ کہاوت بھی مشہور ہے کہ پختون پہلے قدم اٹھاتا ہے پھر بعد میں سوچتا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ چیزیں بالکل, یہ اب جس طرح میں نے کہا کہ یہ کچھ پلوٹڈ سا ہو گیا ہے. اب ہمارے جو وہ ہے آرٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے شاید ڈراموں میں یا میں نے کوئی ٹی وی چینل تو مطلب کوئی اسکرین کے اوپر میں نے یہ بات سنی ہے کہ یہ بندہ بڑا فخر سے کہتا ہے کہ ہم پہلے کام کرتا ہوں بعد میں سوچتا ہوں نا, میں پٹھان ہوں, اس طرح کا وہ کچھ وہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی, کوئی بندہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں پہلے کام کرتا ہوں بعد میں سوچتا ہوں. اور تو یہ وہ پلوٹڈ ہو گیا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ ہماری شاعری میں بھی کچھ ایسے وہ جنگی اصطلاح وغیرہ کا استعمال ہو گیا ہے, حالانکہ یہ میرا خیال ہے کہ شاعری اور ادب اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی جو فلم یا ڈرامے کے ڈائیلاگز وغیرہ ہیں اس میں بھی یہ چیزیں بدقسمتی سے شامل ہو گئی ہیں. تو اب میں اگر کسی کو جن کو میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں, جن کو میں میسج پہنچا رہا ہوں تھرو میرے اسکرین, میرے فلم, میرے ڈرامے کے ذریعے, اور میں ان کو یہ کہوں کہ میں پہلے کام کرتا ہوں بعد میں سوچتا ہوں. ایگزیکٹلی وسیم صاحب, اسی پر ہم بات کریں گے کہ کیا یہ جو ابھی آپ نے اسکرین کے حوالے سے بات کی کہ یہ کیا ہمارا کلچر رہا ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار, جو 27 کتابوں کے مصنف ہے. انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہوئی ہے پشتو کے حوالے سے, پشتو کے اوپر بھی اور اردو کے اوپر بھی. تو اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے. السلام علیکم ڈاکٹر اظہار صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جی. اظہار صاحب. جی اظہار صاحب. جی آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز. اظہار صاحب، ہمارا جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے فنون لطیفہ کا امن میں کردار، اور دوسرا یہ ہے کہ پشتون ولی کو اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے دلیر، بہادر، جنگجو. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آپ نے بے شمار کتابیں بھی لکھی ہے، مصنف ہے. تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ تاریخی طور پر پختون معاشرہ کتنا پرامن یا پرتشدد رہا ہے؟ جی پختون فطرت کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور ان کی روایات اور اقدار کی تشکیل میں فطرت کے عوامل کار فرما رہے ہیں. تو جو حسن، جو بے ساختگی، جو ترتیب، جو شائستگی فطرت کے ہنگاموں میں موجود ہے، وہ پختونوں کی فطرت اور سرشت میں بھی شامل ہو گئی ہے. تو وہ بھی وہاں بھی نظر آتی ہے، وہاں بھی محسوس ہوتی ہے. اور چونکہ یہ بنیادی طور پہ پہاڑوں کے رہنے والے ہیں، میدانوں کے رہنے والے ہیں، فرٹائل ایریا کے رہنے والے ہیں، اس علاقے کے رہنے والے ہیں جہاں پانی موجود ہے، جہاں زراعت ہے، جہاں فطرت اپنے جلووں کو بے حجاب کرتی رہتی ہے. تو وہ تمام چیزیں ان ڈائریکٹ ان کی جبلت، ان کی فطرت اور ان کی طبیعت میں آ گئی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ جو چیزیں جو آپ جس طرح آپ نے تصویر کشی کی ہے، تو وہ تو بڑا ایک وہ زبردست سا نظارہ میرے ذہن میں آیا ہے. لیکن پھر یہ نگیٹیو چیزیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ پشتون جنگجو قوم ہے، اور بہادری تو خیر نگیٹیو نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے، ان اوصاف کی وجہ سے ہم نے بہت نقصان بھی پایا ہے. دیکھیے محترم، یہ کہ فطرت کے اندر بھی ایک جنگ ہے نا. اور اب دیکھ لیجئے کہ جو حوالہ کمزور ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مدافعتی حوالے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی برقرار رکھے ہیں. یہ کہ اگر ایک آدمی آزاد کو قتل کرتا ہے تو اسے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا. کان کے بدلے کان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو خالق فطرت ہے وہ مدافعتی قوتوں کو اس لیے بحال رکھتا ہے تاکہ انسانیت وہ شرمندگی کے مرحلے میں داخل نہ ہو. تو پختون اگر جنگ کرتے ہیں تو حق کے لیے کرتے ہیں، غیرت کے لیے کرتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے کرتے ہیں، اور دوسروں کی زندگی کو شائستہ تر بنانے کے لیے وہ یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جب دشمنی بڑھ جاتی ہے، جب یہ سلسلے حد سے باہر ہو جاتے ہیں، تو پھر وہاں پہ انسان کی ضد، انسان کی انا بھی شامل ہو جاتی ہے. لیکن فطری طور پہ یہ جو جنگ ہے نا، کہا تھا شاعر نے کہ موجوں کی طرح لڑو مگر ایک رہو. تو جنگ ہم اگر اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچیں نا، ایک سانس دوسرے سے اگر مزاحم نہ ہو، ایک منفی سمت میں نہ چلے اور دوسری سانس راست سمت میں نہ چلے، تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر تو ایک زندگی ہے. ہاں، ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ کہ کسی کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے جنگ نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے جنگ نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بے دست و پا کرنے کے لیے جنگ نہیں ہونی چاہیے. یعنی ڈاکٹر صاحب، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آفینس میں نہیں استعمال کرنی چاہیے، البتہ ڈیفنس میں کرنی چاہیے. جی مدافعتی حوالے بہت ضروری ہیں. اور یہ کہ بے جا لڑنا یہ تو جہالت ہے. لیکن جہاں کوئی دوسرا راستہ نہ ہو، اپنی عزت بچانے کا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو، اپنے حقوق بچانے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو وہاں پر اگر آدمی مزاحمت نہ کرے تو پورا معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے. تو بعض جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو
انسانیت کو زوال سے بچاتی ہیں. ظلم کے لیے جتنی بھی جنگیں ہیں وہ تو اس کی تو ہم سب مذمت کرتے ہیں, پشتون بھی کرتے ہیں. وہاں حجرہ موجود ہے, وہاں درگاہ سسٹم موجود ہے. وہ اس لیے ہے کہ کسی انسان پہ ظلم نہ ہونے پائے, کسی کی حق تلفی نہ ہو. لیکن جہاں کوئی حملہ آور آتا ہے اور گھروں کی ناموس لوٹتا ہے تو کیا اس کے ساتھ دنیا میں ہر جگہ آپ جائیے کیا سلوک ہوتا ہے. ایک آدمی مجھے قتل کر رہا ہے اور میں اسے تحائف دوں, میں اسے نگرانی دوں. تو ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, اگر ہم اپنے پشتونوں کے اندر سوچ لیں, مطلب جو عدم برداشت ہے اور اس کو ہم دیکھ لیں تو کیا پشتون ولی کے اندر اس میں وہ نہیں ہے عدم تشدد برداشت یا قوت برداشت, یہ چیزیں ان کے اوپر یہ پھر یہ دوسرے نگیٹیو والی چیزیں پرتشدد عدم برداشت یہ پرامیننٹ آ جاتے ہیں. محترم دیکھیے نا, جہاں جہاں انسان ہے, جہاں جہاں انسانی معاشرہ بستا ہے تو وہاں وہاں عدم برداشت کی مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں. حمزہ بابا فرماتے ہیں نا کہ ماں کزور تلے مکر زما سر نہ چٹے گا, شاید پولفت کے ہوں افغان پاتے کے دم. میں نے ان کی محبت میں ان کی توقیر رکھنے کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچے کیا, لیکن اپنے سر کو نیچا نہیں کر سکا, کیونکہ یہ الفت میں بھی افغان عمل ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو ہم تو راستے میں پلکیں بچانے والے لوگ ہیں, ہم تو دل کو دستخوان پہ رکھنے والے لوگ ہیں, ہم تو دشمن کو بھی جب مہمان بناتے ہیں تو ان کی حفاظت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جہالت کا ساتھ دینے والے ہیں, نہیں, ہماری روایات ہیں, ہمارے اندر برداشت ہے. اگر میرے بیٹے کا قاتل بھی میرا مہمان بن جاتا ہے اور میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں تو یہ عدم برداشت تو نہیں ہے نا, یہ تو تہذیب ارتقاء کی معراج ہے. تو بعض چیزیں ہوں گی ہر معاشرے میں, ایسا ہوتا ہے. آپ یورپ جائیے, آپ امریکہ جائیے, ڈاکٹر صاحب جی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں نے ہمیں نقصان بڑا پہنچایا ہے, یہی ہمارا ٹاپک ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا ہے. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا مطلب ہوں گی, جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ کوالٹیز بھی ہیں ہر معاشرے کی, نگیٹیو وہ بھی چیزیں بھی ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پازیٹیو ہیں وہ تھوڑا آگے آ جائیں اور نگیٹیو پیچھے چلی جائیں. دیکھیے میں اسلامیہ کالج میں پڑھاتا ہوں اور تحقیق میرا موضوع ہے. جی. اب نقصان اور فائدے کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ پوری تحقیق کر لیں کہ ایک معاملہ ہے, اس میں ہم نے نقصانات کتنے اٹھائے اور فوائد ہم نے کتنے دیے ہیں معاشرے کو. تو جب دونوں حوالے سامنے ہو, نیگیٹو اور پازیٹیو, تب پتہ چلتا ہے کہ نقصانات زیادہ ہیں یا فائدے زیادہ ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, روزانہ کے حساب سے چند مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں, لیکن یہ پختون جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بھائی چارہ قائم کرتے ہیں, دوسری اقوام کو عزت دیتے ہیں, دوسروں کے لیے منافع بخش کاروبار کا اہتمام کرتے ہیں, تو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں گے تو پھر ہمیں یہ قوم بڑی متوازن نظر آئے گی. بالکل, کہ نقصانات بھی اٹھائے ہیں لیکن محبت میں تو لوگ نقصانات اٹھاتے ہیں نا. اپنے وطن سے محبت ہے تو اس کے لیے لوگ قربانی دیتے ہیں, اپنی ثقافت سے محبت ہے تو اس کی بحالی کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں, اپنی غیرت اور ناموس سے محبت ہے تو وہاں پہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے نا, کہ اس میں نقصانات بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ تو کہتے ہیں کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, تو محبت میں پھر یہ کڑی حوالے بھی ہوتے ہیں اور لطیف حوالے بھی ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم یہ بھی سنتے چلے آ رہے ہیں, اب مختلف قسم کے ڈائلاگز مختلف قسم کے اوقات میں آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ ٹوپک زما قانون دے, اور اسی طرح یہ باقی ایک یہ ڈائلاگ میں نے سنا تھا اسکرین پر, پتہ نہیں کس چیز کے میں تھا, کہ میں پختون ہوں, میں پہلے قدم اٹھاتا ہوں بعد میں سوچتا ہوں. یہ چیزیں جو ہیں یہ پلوٹ, دیکھیے نا, یہ جہالت کی پیداوار ہیں یہ نعرے. اور میں اپنے شعر کا پشتوں میں کہ
طور تپبل سترگو گورم تپبل نظر دا حوث جدا حوث زما حوث جدا حوث. اب اگر کسی اسلحے کو تشدد کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ تو اخلاق باختہ بھی ہے, یہ تو کسی بھی قانون میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے. لیکن اگر وہی اسلحہ ہو اور اسے میں اپنے دفاع کے لیے استعمال کروں تو قانون اس بات کا تحفظ بھی دیتا ہے اور اس عمل کو سراہتا بھی ہے. اور یہ کہ اسلحہ رکھنا گھر میں, اپنے مال کی حفاظت کرنا, اپنی ناموس کی حفاظت کرنا, دفاع کرنا, یہ تو سنت نبوی ہے. تو ہر صورت میں اسے کبھی قرار نہیں دیا جاتا. بعض اوقات دیکھیے آپ جتنے بھی دنیا کے کمزور ممالک ہیں, طاقتور ممالک آ کر حملہ آور بھی ہوتے ہیں, ان لوگوں کو پیٹتے بھی ہیں, ان کے حقوق بھی غصب کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ڈنڈورا بھی پیٹتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں, اور ان لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں. تو تم کو خبر نہیں مگر ایک سادہ لوگوں کو برباد کر دیا تیرے 2 دن کے پیار میں, تو وہاں پہ بھی بربادی ہوتی ہے. ان لوگوں کو لوگ مہذب کہتے ہیں کیونکہ طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور یہ لوگ اگر اپنا دفاع بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تشدد ہے, جہالت ہے. ہاں ہے, ایسی مثالیں بھی ہیں, لیکن اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اگر کوئی دکھ رکھے تو یہ بری بات نہیں ہے. گورنمنٹ لائسنس دیتی ہے, اگر ایسی بات ہوتی تو یہ بری بات ہوتی تو لائسنس منسوخ کر دیتی. پوری دنیا میں اسلحے کے لیے لائسنس بنوائی جاتے ہیں. تو کیوں بنوائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ لوگ اپنا دفاع کرے, کوئی انہیں بے جا قتل نہ کرے, کوئی بے عزت نہ کرے, کوئی ناموس کو نہ لوٹے, سیلف ڈیفنس کے نہ لیے. لوٹے. جی جی ڈاکٹر صاحب یہ جی 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 آپ پوچھیے. اچھا, یہ جو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں, کیا آپ نے یہ مطلب آپ کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے ادب کے اوپر اس کا بھی اثر ہوا ہے, جس طرح جنگی اصطلاحات ہماری شاعری تک آ گئی ہے؟ جی جی, ہمارا یہ جو دست و ادب ہے اس کو بھی بے انتہا متاثر کیا ہے, غنی کیا ہے. بلکہ ایسے مضامین آئے ہیں غزل میں, نظموں میں, جو اس سے پہلے موجود نہیں تھے. یہ کہ میرا اپنا ایک شعر تھا نا کہ تیر کے جو بندے کا عمر بشما دغے خندون خزن نور رج بندے کرے ہما. تم اس فریب میں مبتلا ہو کہ مجھے تم نے زخمی کیا ہے تو میں مر جاؤں گا. یہی زخم تو میری زندگی کے سب سے بڑے حوالے ہیں. تو ایک مزاحمت پیدا ہوئی ہے. یہ کہ امن کا پیغام براہ راست بھی دیا جاتا ہے کہ جنگ نفسی ضرورتوں کے لیے لڑنا یہ بری بات ہے, اس سے اعتراض کرنا چاہیے. اس میں بچے قتل ہو جاتے ہیں, خواتین قتل ہو جاتی ہیں, مستقبل قتل ہو جاتا ہے. بالکل. تو ایسے حوالے بھی ہیں جو بڑے پازیٹیو حوالے ہیں, لیکن ایسا بھی ہے نا کہ جو غاصب قوتیں ہیں ان کا راستہ روکنا بغیر مزاحمت کے ممکن نہیں ہے. تو وہاں پہ مزاحمت بھی ہے. تو ایک معاشرہ اگر صالح معاشرہ ہے, زندہ معاشرہ ہے, تو وہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ امن کے لیے ان لوگوں کی کوششیں زیادہ ہیں یا شر یا فساد کے لیے یہ امکانات پیدا کر رہے ہیں. تو اگر بے جائے امکانات پیدا کر رہے ہیں تو یہ قانون جرم ہے. اور ادب نے بھی یہی پیغام عام کیا ہے کہ انسان کو سہولت کے ساتھ رہنا چاہیے, بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے, دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, اور یہ کہ دنیا کو, اس زمین کو جنت کا نمونہ بنانا چاہیے. تو شاعر اور جو ہمارے ادیب ہیں, ادب سے وابستہ لوگ ہیں, انہوں نے ہمیشہ ہی محبت کے جذبات کو سراہا ہے, امن کے جذبات کو سراہا ہے, بھائی چارے کے جذبات کو سراہا ہے. اور ہر وہ حوالہ جو معاشرے کے لیے سود مند نہیں ہے,
جو معاشرے کی یہ ضرر رساں ہے تو اس کی نشاندہی بھی کی ہے اور اس کی مذمت بھی کی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اظہار صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. وسیم صاحب جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے پختون کے حوالے سے اظہار صاحب نے بھی بات کی, تو جو اسکرین کے حوالے سے آپ نے بھی بات کی تھی کہ یہ ہمارا کلچر جو ہے وہ یہ رہا ہے اسکرین کے حوالے سے. ویسے ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا ہے کہ مطلب سیلف ڈیفنس میں اگر انسان قدم اٹھائے تو یہ میرا خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے حوالے دیے کہ یہ مذہب بھی اس کی اجازت دیتا ہے, پختون ولی بھی اجازت دیتا ہے, اور اسی طرح مطلب ہمارا جو کلچر ہے وہ بھی اس کو گوارا نہیں کرتا کہ آپ کی عزت کے اوپر کوئی حملہ کرے اور آپ جواب نہ دیں. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو بالکل دو رائے ہی نہیں, بلکہ یہ اس کو پشتون ولی نہیں, یہ باقی بھی جو جن کی باقی کوڈز ہیں باقی قوموں کے, تو ان میں بھی اسی طرح وہ نہیں ہے, وہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں, ری ایکشن میں کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم کہہ رہے تھے ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیوں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں آپ جو ہے آپ کوئی سپر ہیومن ہو یا آپ کوئی وہ ہو, تو ہم اس کے اوپر مطلب ہمارا جیسے کہ ابھی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, جیسے کہ ابھی آپ نے سیلف ڈیفینس کی بات کی, وہ ظاہری بات ہے ہمارے سب لوگ دنیا میں سب لوگ ایسے ہی کرتے سیلف ڈیفینس کی بات. لیکن پہلے بھی آپ نے ایک سوال اٹھایا اظہار صاحب سے کہ توپک, وہ کہتے ہیں توپک زما قانون دینا. بالکل بالکل جی. تو یہ صرف پشتون معاشرے میں کیوں ان لوگوں نے ان کو ڈائلاگ اپنے لیے بنایا ہوا ہے کہ توپک زما قانون دے, یا اس کا مطلب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ایگزیکٹلی ہمارے نوجوانوں پہ خاص کر. ہاں بالکل. اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک کوشش, جس طرح میں نے کہا کہ کوشش کی گئی ہے کہ ان چیزوں کو ہمارے اوپر تھوپے, ہمارے اوپر یہ مسلط کریں ان چیزوں پر. مطلب اب یہ نہیں ہے کہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ بندوق جو ہے یہ کوئی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. ہمارا وہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار بندوق کو سائڈ پہ رکھ لیں, ٹھیک ہے سیلف ڈیفنس اور اس کے اوپر جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہ پھر ہوتا ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتنا آگے نہ لائے. اس کو مطلب قلم ایک طرف اگر قلم ہے ایک طرف بندوق ہے تو بندوق کو پیچھے ہونا چاہیے, قلم کو آگے ہونا چاہیے. فرق صرف اتنا ہے, ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں, ہمارا مطلب یہی ہے. وسیم صاحب اگر ہم بات کریں تو جو پختون معاشرہ ہے اس کی ساخت کو اگر ہم دیکھیں تو ابھی اس کی ساخت کیا ہے, اور پچھلے دہائیوں کے اگر دیکھیں تو پختو جب ہم پہلے کہہ رہے تھے نا, شاید یہ اس میں آپ کے سوال کا جواب ملے, یہ جو ہم کہہ رہے تھے زیادہ تر چیزیں یا برائیاں جو ہے ہمارے کلچر میں, ہمارے پشتون ولی میں جو چیزیں شامل کی گئی ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 80 کی دہائی سے آنورڈ جو ہے نا یہ اشتعال اور یہ انتہا پسندی اور یہ شدت پسندی اور یہ چیزیں, یہ بندوق کلاشنکوف کلچر اور یہ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ یہ 80 کی دہائی سے آنورڈ شامل کی گئی ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں اور پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہمارے اوپر تھوپی گئی ہے, جو چیزیں شامل ہو گئی ہیں یا کی گئی ہیں, اب ان سے ہم جان خلاصی کس طرح کریں گے, ہم جان کس طرح چھڑائیں گے. جی بالکل وسیم صاحب, اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ناظرین اس وقت لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے چیئرمین پشتو ڈپارٹمنٹ عبدالولی خان یونیورسٹی ڈاکٹر سہیل خان. السلام علیکم سہیل خان. وعلیکم السلام. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بھی اور سب ناظرین کو سلام. وعلیکم السلام. سہیل صاحب ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے پختون ولی اور فنون لطیفہ کا امن میں کردار. تو سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پشتون ولی ہے کیا چیز؟ دراصل میں پختونوں اور باقی اقوام میں یہ فرق ہے کہ ان کے پاس
ان کی جو زبان ہے وہ نہ صرف زبان ہے بلکہ ایک ضابط حیات بھی ہے. اگر یہ زبان ہو تو وہ جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری پختو ہے، دا زما پختو دا، تو تک یہ پختونولی بن جاتی ہے. لہذا پختونولی جو ہے وہ پختونوں کی آپس میں سماجی زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو کہتے ہیں. جی جی. پھر اس پختونولی میں پختونوں کے پاس 3 بڑے ادارے ہیں اور کچھ اس کے عناصر ہیں. جی. ان کے اداروں میں ایک سب سے بڑا ادارہ جو ہے وہ جرگہ ہے، دوسرا ادارہ جو ہے وہ حجرہ ہے، جی. اور جب یہ اسلام میں داخل ہوئے تو ایک تیسرا ادارہ مسجد بھی ان کی پختونولی کا حصہ بن گیا. جی جی جی. لہذا ان کے پاس یہ 3 ادارے ہیں جو کہ پختونوں کو آپس میں اتفاق، اتحاد اور یکجہتی سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں. بلکہ ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی اکثر سنتے ہیں حجرہ جماعت نہ پیجنی، یعنی حجرہ مسجد کو یہ لوگ نہیں جانتے، جو نہیں جانتے ان کو ہم پھر کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے. تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کو پختونولی کا پتہ نہیں ہوتا. جی 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 جی. لہذا ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ باقی اقوام کی مسجد اور ہماری مسجد میں فرق ہوتا ہے. جی جی. ہماری جو مسجد ہے وہ کمیونٹی سینٹر ہوتا تھا، وہ مسافر خانہ بھی ہوتا تھا، وہ درسگاہ بھی ہوتا تھا، وہاں پہ نکاح بھی پڑھائے جاتے تھے، وہاں بھی ختم القرآن بھی ہوتے تھے، فاتحے بھی ہوتے ہیں. بالکل. وہاں فاتحے اور جرگے بھی ہوتے تھے. جی جی. تو لہٰذا یہ ہمارا ایک بہت بڑا کمیونٹی سینٹر بھی تھا. جی جی جی. جو حجرہ ہمارے پاس ہے وہ ایک بہت بڑا سماجی ادارہ ہے جس میں بڑی فیصلہ کرتے ہیں اور چھوٹی سیکھتے ہیں. اس میں پختونولی کے باقی لوازمات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. لہذا حجرہ بھی ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے. جی جی. اور ایک اور جو ان کا کانفلکٹ ریزولوشن جب ہوتا ہے، آپس میں ان کی جب اختلافات ہوتے ہیں تو ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جرگہ ہوتا ہے. وہ جرگہ فیصلے کرتا ہے، وہ چیزوں کو ہموار کرتا ہے، جس نے زیادتی کی ہوتی ہے اس کو سزا سناتا ہے، اور جس نے جو مظلوم ہوتا ہے اس کو انصاف ملتا ہے. ایک اور جو ہے جو جرگی کا متبادل ہوتا ہے وہ ہے مرکہ. مرکہ میں بحث ہوتی ہے لیکن اس میں فیصلہ نہیں ہوتا. جی جی. ہاں، نہ اس میں سزا جزا کا قانون ہوتا ہے. مرکہ جو ہے وہ جرگہ سے پہلے ہوتا ہے، جو بات چیت ابتدائی ہوتی ہے اس کو ہم مرکہ کہتے ہیں. لہٰذا یہ 4 چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اداروں کے طور پر. جی جی. ڈاکٹر صاحب کے پاس پختونولی کے عناصر ہیں. جی آپ اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بتائی ہے یہ چیزیں پرامننٹ نہیں ہے. پرامننٹ جو ہے ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ بحیثیت قوم وہ ہے کہ ہم دلیر ہیں، ہم بہادر ہیں، ہم جنگجو ہیں. تو اب یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ ان جو اصطلاحات ہمارے لیے استعمال ہوتی ہے ان نے ہمیں نقصان بھی بہت زیادہ پہنچایا ہے. دیکھیں میں آپ کو جو باقی اس کے عناصر بتا رہا تھا اس کی طرف آ رہا تھا کہ اس میں پت، کھیگڑا، تورا، وفا، ننگ، ناموس، اشر، غیرت، بدل، سورا، یہ سب چیز اس کے عناصر ہیں. جی جی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ میں نے آپ کو مختصر بتا دی. جی جی. جو عناصر ہیں نا یہ پختونوں کے ضابط حیات میں کچھ ہماری اپنی ہیں، کچھ ہمیں مستعار ملی ہیں. مثال کے طور پر جو آپ نے بات کی کہ یہ بڑی جنگجو قوم ہے، یہ جنگجو قوم جو ہے یہ ہماری پختونوں کی اپنی پختونولی کا حصہ نہیں تھا. اچھا جی.
یہ ہمیں ملا ہے انگریزوں کی طرف سے. آپ یہ دیکھیں کہ انگریزوں سے پہلے مغل جب حکمران تھا تب بھی یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ جنگجو قوم ہے. بالکل بالکل. آپ دیکھیں کہ جب بابر یہاں پہ آیا تھا تو انہوں نے پختونوں کے ساتھ نہ لڑائی لڑی ہے نہ ان کے ساتھ، بلکہ ان کے ساتھ دوستی کی ہے، رشتہ داری، اور یہ انہوں نے یوسفزیوں کے ساتھ رشتہ داری کی ہے. بالکل بالکل. بی بی مبارکہ وہ کہتے تھے وہ کہتے تھے، بابر کہتے تھے کہ پختونوں کی دوستی میں جو مزہ ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے. ان میں جو اپنائیت ہوتی ہے وہ کسی اور قوم میں نہیں ملتی. جی جی. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پہ رشتہ کیا تھا، حالانکہ وہ تو حکمران تھا تمام ہندوستان کا. بالکل. اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ تو بعد میں جب انگریز آیا تو اس کچھ چیزیں ڈالی. پھر پختونوں نے بھی، آپ دیکھیں نا، اکثر سمجھا جاتا ہے کہ میں کتابوں میں بھی پڑھتا ہوں، آرٹیکلز میں بھی پڑھتا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بندوق ان کی ہتھیار ہے. بالکل. اچھا بھئی، کب بندوق ان کی ہتھیار تھی؟ کب سے ہے؟ بندوق جس نے بنایا ہے اس نے اس کو کسی کے ہتھیار بنا، ورنہ یہ تو پختونوں کی ایجاد ہی نہیں ہے. اب جو ایجاد ان کی نہیں ہے اس کا زیور کیسے بن گیا؟ بالکل. یا اس سے پہلے وہ کیا ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یا اس سے پہلے وہ کیا کون سا زیور پہنتے تھے؟ ہاں، تو یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں کچھ فاتحین نے ایگزیجریٹ کر کے، لیبلنگ کر کے ہماری حیثیت ایسی کر دی ہے کہ ہم سے انہوں نے کوئی کام لینا تھا. بالکل. وہ کام انہوں نے لینے کے لیے ہمیں جنگجو اور بہادر اور یہ قرار دیا. جی جی جی. ڈاکٹر صاحب، اب ان چیزوں کو ختم کرنے یا ان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو آگے لانے چاہیے. اور دوسری بات، یہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یا گزرے ہیں ان کا ہمارے ادب، ہماری شاعری، اس کے اوپر بھی اثرات نمایاں ہے؟ آپ کو میں بتاؤں، جی، سب سے جو پہلا اثر ہے اس کا ہماری شناخت پر ہے. پختونوں کی شناخت اس وقت اپنی سروائیول کے دہلیز پر ہے. اس کو سروائیول کا مسئلہ ہے. اس شناخت میں کئی چیزیں آتی ہیں. جی. سب سے پہلی اس میں زبان ہے. اب آپ دیکھیں کہ زبان کے معاملے میں آپ کے ایسے پختون ہیں جو کہ انہوں نے بولنا ختم کر دیا. بالکل. پھر ان کو پڑھنا ختم کر دیا. پھر ان کو نصاب کا حصہ بنانا بند کر دیا. بلکہ لکھنا بھی بند ہو گیا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ جو چیز نہیں لکھی جاتی وہ ختم ہوگی. بالکل. جو دوسرا جو شناخت میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پختونولی کے ایسے الفاظ یا ایسے اصطلاحات یا ایسے افعال تھے اصل کو نہیں پتا. اب مجھے آپ بتائیں، کل مجھ سے ایک آدمی پوچھ رہا تھا، اس کی 65 سال عمر تھی. جی جی. وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ بدرگاہ کی کیا معنی ہے. بدرگاہ بھی پختونولی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. بلکہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پختونوں کے پاس بدرگاہ جو ہے یہ پختونولی کے عناصر میں اپنی کلچر اور ہیریٹیج کا حصہ ہے. بالکل. لیکن اس کے بارے میں لوگوں کی جانکاری نہیں ہے. یہ لہذا ہم ایک نفسیاتی طور پر اپنی شناخت بھول رہے ہیں. جی جی جی. یا بلا رہے ہیں. یا کچھ ہے جو ہمیں اس بات پر مجبور کر رہے کہ ہم دستبردار ہو جائیں اپنی شناخت سے. تو لہذا یہ سب سے بڑا. ڈاکٹر صاحب، یہ بدرگاہ سے یاد آیا، یہ پشتو کا وہ جو ایک ٹپا ہے
کہ ترمارگلے بدر سریم نور دی پورتا اللہ ملش مسافرہ. تو اس میں جو یہ کہتے ہیں کہ ترمارگلے بدر سریم، یعنی یہ بھی ایک سارٹ آف ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدرگاہ ہے، کہ مطلب میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا وہاں تک. ہاں یہ بالکل یہ بدرگاہ کی پریکٹیکل مثال ہے. جی جی. کہ جب آپ کسی کو چھوڑنے جاتے ہیں اور محفوظ وہاں پہ پہنچانا چاہتے ہیں جہاں ان کا منظر مقصود ہے تو بدرگاہ کیا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے پختونوں کا اپنا کلچر تھا، لیکن لوگ یہ جانتے بھی نہیں ہیں، کرتے بھی نہیں ہیں. لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جنگجو ہو. بالکل. جنگجو نہ ہم تھے نہ ہم ہیں. لیکن اب یہ کیا دیکھیں کہ آپ جو فلیکسیبلٹی آپ کے کلچر میں سب سے زیادہ ہے وہ اب آپ کے پاس سرایت کر گئی ہے. لہذا آپ نے دوسروں سے مستعار لینا شروع کر دیا جنگجو بننا. تو ابھی آپ کو سب سے زیادہ وہ متاثر کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے لکھنے والے جو ہے وہ آج کل اپنی سوچ بدلنے پر مجبور ہو گئے. جیسے کہ اگر آپ دیکھتے ہو کہ ان کی شاعری میں آج کل بہت نفرت انگیزی اور انتہا پسندی دیکھنے کو مل رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ آپ دیکھیں کہ 9/11 سے پہلے ہمارے پاس شاعری جو تھی وہ فطری جمالیاتی اور رومانوی تھی. یہ 9/11 کے بعد اس میں نفرت آنا شروع ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ خودکش دھماکہ خودکش دھماکہ یہ کب سے آیا ہے؟ بالکل بالکل. لہذا اس سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے پاس شاعری بہت سوفسٹیکیٹڈ تھی. بالکل. تو یہ 9/11 کے اثرات ہیں. بلکہ 80s تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ 80s کے بعد یہ بات چیزیں ہمارے اوپر تونپی گئی ہے. ہاں افغان جنگ میں جب ہم کود پڑے تو جس بندے نے ہمیں اس میں پہنچایا جی 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 اور جس نے ہمیں کلاشنکوف پکڑائی تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں جو تھی وہ مینوپولیٹ ہوتی گئی. بالکل بالکل. اور اس میں یہ بھی تھا کہ ہمارے ادب میں رومان کی جگہ جنگی اور نفرت انگیز چیزیں آئیں اور اس کو کرنے میں وہ کامیاب رہیں. جی جی جی. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت جب افغان جنگ ہو رہی تھی جی جی 1979 کے بعد تو فلم ہماری پشتوں کا سب سے مؤثر ذریعہ تھا. تو آپ دیکھیں کہ 79 کے بعد جو فلمیں آئی اس میں کچھ خاص لیکاری جسے کوئی جانتا نہیں تھا وہ آئے. کچھ خاص پروڈیوسر جن کو کوئی جانتا نہیں تھا وہ آئے. تو 83 تک وہ فلمیں بننا شروع ہو گئیں. بالکل. اب 83 کے بعد ہمارے پاس نفرت، بندوق اور باقی وہ ساری چیزیں فلم میں آ گئی جس سے پشتو یا پشتون ناشنا تھے. ہاں جی. ٹوپک زما قانون دے. یہ بالکل آپ صحیح طرف آپ نے اشارہ کیا. اب جو ٹوپک زما قانون دے یہ اس افغان جنگ کا تحفہ ہے. اور بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب بدقسمتی سے ہم بحیثیت قوم ان چیزوں کو بارو کرتے رہے جو کہ ہمیں کرتے رہے جو کہ مطلب ایک منصوبے کے تحت ہمارے اوپر تونپی جا رہی تھی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے نا اپنا تجربہ بھی شیئر کیا، اپنا جو علم ہے وہ بھی شیئر کیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید صاحب ہمیں اپنے قیمتی وقت دینے کے لیے. وسیم صاحب جیسے کہ توپک زما قانون دے تو یہ چیز تو ہماری اوپر مسلط کی گئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک سینٹنس کو ہم اگر لے لینا تو یہ باقی چیزیں بھی سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں تھی. اس طرح ڈاکٹر سہیل صاحب نے بہت تفصیل سے انہوں نے وضاحت کی اس کی کہ اس سے پہلے کیا تھا ہمارا قانون کیا تھا جب ٹوپک نہیں تھا، جب بندوق نہیں تھا. تو اس سے پہلے یا وہ کہتے ہیں یہ ہمارا زیور ہے تو اس سے پہلے ہم کون سا زیور پہنتے تھے. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں نگیٹیولی ہمارے لیے یا شاید لائی گئی ہیں یا ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہیں. تو یہی چیزیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری پازیٹیو چیزیں جو ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں
پشتونولی میں یہ سب کچھ ہے. دیکھیں اگر لڑائی ہے تو لڑائی کے بعد پشتونولی میں پھر آتا ہے جرگہ. جی بالکل. تو جرگہ کتنا پازیٹیولی ہم وہ کرتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں, آپ کی حکومت ایک قانون کے ہوتے ہوئے بھی جرگے کے اوپر آ رہی ہے, بلکہ اب قبائلی اضلاع کے لیے ہم جرگے بنا رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل فینامنا بن گیا ہے. آپ دیکھیں دوحہ میں افغانستان کے طالبان کے ساتھ امریکہ اور ان کا یہ کیا ہوا, جرگہ ہوا نا. جرگہ وہ بیٹھ گئے تو جنگ کو ایک سائڈ پہ رکھا ہے, بات چیت شروع ہو گئی ہے. تھوڑا ان لوگوں کا ماڈرن طریقہ, ہاں لیکن تھوڑا ماڈرن طریقہ تھا, وہ دوحہ تھا, چارپائیاں نہیں تھی, کرسیاں تھی. ایگزیکٹلی. جی ناظرین, پختون معاشرہ محض جنگوں یا تشدد پسند معاشرہ نہیں, بلکہ یہ محبت, امن, ادب اور روایت کا معاشرہ ہے. بدقسمتی سے مخصوص ادوار میں انتہا پسندی نے ہمارے اصل پہچان کو دھندلا دیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ ہماری اصل شناخت محبت, علم, بھائی چارہ اور امن ہے. یہی ہے اصل پختونولی اور یہی ہے اصل شاہراہ امن. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.